اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارت کے آداب۔ خدا نے ان لوگوں کو اپنا محبوب قرار دیا ہے جو طہارت اور پاکیزگی کا پورا اہتمام کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طہارت اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے، یعنی آدھا ایمان تو یہ ہے کہ آدمی روح کو پاک و صاف رکھے، اور آدھا ایمان یہ ہے کہ آدمی جسم کی صفائی اور پاکی کا خیال رکھے۔ روح کی طہارت اور نظافت یہ ہے کہ اس کو کفر و شرک اور معصیت و ضلالت کے نجاستوں سے پاک کر کے سارے عقائد اور پاکیزہ اخلاق سے آراستہ کیا جائے، اور جسم کی طہارت و نظافت یہ ہے کہ اس کو ظاہر ناپاکیوں سے پاک و صاف رکھ کر نظافت اور سلیقے کے آداب سے آراستہ کیا جائے۔ سو کر اٹھنے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالیے، کیا معلوم سوتے وقت آپ کا ہاتھ کہاں کہاں پڑا ہو۔ غسل خانے کی زمین پر پیشاب کرنے سے پرہیز کیجیے، بالخصوص جب غسل خانے کی زمین کچی ہو۔ ضروریات سے فراغت کے لیے نہ قبلہ رخ بیٹھیے اور نہ قبلہ کی طرف پیٹھ کیجیے۔ فراغت کے بعد ڈیلے اور پانی سے استنجا کیجیے یا صرف پانی سے طہارت حاصل کیجیے۔ لید، ہڈی اور کوئلے وغیرہ سے استنجا نہ کیجیے، اور استنجا کے بعد صابن یا مٹی سے خوب اچھی طرح ہاتھ دھو لیجیے۔ جب پیشاب پاخانے کی ضرورت ہو تو کھانا کھانے نہ بیٹھیے، فراغت کے بعد کھانا کھائیے۔ کھانا وغیرہ کھانے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کیجیے۔ وضو میں بھی دایاں ہاتھ سے کام لیجیے، اور استنجا کرنے اور ناک وغیرہ صاف کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کیجیے۔ نرم جگہ پر پیشاب کیجیے تاکہ چھینٹیں نہ اڑیں، اور ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کیجیے۔ ہاں اگر زمین بیٹھنے کے لائق نہ ہو یا کوئی اور واقعی مجبوری ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں یہ بڑی گندی عادت ہے جسے سختی کے ساتھ پرہیز کرنا چاہیے۔ ندی، نہر کے گھاٹ، عام راستوں اور سایہ دار مقامات پر قضاء حاجت کے لیے نہ بیٹھیے، اس سے دوسروں کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور ادب و تہذیب کے بھی خلاف ہے۔ جب پاخانے جانا ہو تو جوتا پہن کر اور سر کو ٹوپی وغیرہ سے ڈھانپ کر جائیے، اور جاتے وقت یہ دعا پڑھیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بخاری مسلم۔ خدایا تیری پناہ چاہتا ہوں شیطانوں سے، ان شیطانوں سے بھی جو مذکر ہے اور ان سے بھی جو مؤنث ہے۔ اور جب پاخانے سے باہر آئیں تو یہ دعا پڑھیے، الحمدللہ الذی اذہب عنی الاعضاء وعافانی۔ نسائی ابن ماجہ۔ خدا کا شکر ہے جس نے مجھ سے تکلیف دور فرمائی اور مجھے عافیت بخشی۔ یا یہ پڑھیے، غفرانک غفرانک غفرانک۔ ناک صاف کرنے یا بلغم تھوکنے کے لیے لوگوں کی نگاہ سے بچ کر اپنی ضروریات پوری کیجیے۔ بار بار ناک میں انگلی ڈالنے اور ناک کی گندگی نکالنے سے پرہیز کیجیے۔ اگر ناک صاف کرنے کی ضرورت ہو تو لوگوں کی نگاہ سے بچ کر اچھی طرح اطمینان سے صفائی کر لیجیے۔ رومال میں بلغم تھوک کر ملنے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے، یہ بڑی گناونی عادت ہے، اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ منہ میں پان بھر کر اس طرح باتیں نہ کیجیے کہ مخاطب پر چھینٹیں اڑیں اور اس سے تکلیف ہو۔ اسی طرح اگر تمباکو اور پان کثرت سے کھاتے ہوں تو منہ صاف رکھنے کا بھی اہتمام کیجیے، اور اسی طرح اس کا بھی لحاظ رکھیے کہ بات کرتے وقت اپنا منہ مخاطب کے قریب نہ لے جائیے۔ وضو کافی اہتمام کے ساتھ کیجیے، اور اگر ہر وقت ممکن نہ ہو تو اکثر باوضو رہنے کی کوشش کیجیے۔ جہاں پانی میسر نہ ہو تیمم کر لیا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وضو شروع کیجیے، اور وضو کے دوران یہ دعا پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ خدایا مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے اور بہت زیادہ پاک و صاف رہنے والے ہیں۔ ترمذی۔ اور وضو سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھیے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ خدایا تو پاک و برتر ہے، اپنی حمد و ثنا کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں مگر تو ہی ہے، میں تجھ سے مغفرت کا طالب ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ نسائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے روز میری امت کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے پیشانیاں اور وضو کے اعضاء نور سے جگمگا رہے ہوں گے، بس جو شخص اپنی نور کو بڑھانا چاہے بڑھا لے۔ بخاری مسلم۔ پابندی کے ساتھ مسواک کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر مجھے امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر وضو میں ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے جن کے دانت پیلے ہو رہے تھے، آپ نے دیکھا تو تاکید فرمائی کہ مسواک کیا کرو، ہفتے میں ایک بار تو ضرور ہی غسل کیجیے، جمعہ کے دن غسل کا اہتمام کیجیے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر جمعہ کی نماز میں شرکت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت کی ادائیگی آدمی کو جنت میں لے جاتی ہے۔
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا، اس سے بڑھ کر خدا نے کوئی امانت مقرر نہیں کی ہے۔ اور جب آدمی کو نہانے کی حاجت ہو جائے تو غسل کرے، ناپاکی کی حالت میں نہ مسجد میں جائیے اور نہ مسجد سے گزریے، اور اگر کوئی صورت ممکن ہی نہ ہو تو پھر تیمم کر کے مسجد میں جائیے یا گزریے۔ بالوں میں تیل ڈالنے اور کنگھا کرنے کا بھی اہتمام کیجیے۔ داڑھی کے بڑے ہوئے بے رنگے بالوں کو کینچی سے درست کر لیجیے۔ آنکھوں میں سرما لگائیے۔ ناخن ترشوانے اور صاف رکھنے کا بھی اہتمام کیجیے، اور سادگی اور اعتدال کے ساتھ مناسب زیب و زینت کا اہتمام کیجیے۔ چھینکتے وقت منہ پر رومال رکھ لیجیے تاکہ کسی پر چھینک نہ پڑے۔ چھینکنے کے بعد الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہیے۔ سننے والا یا رحمتم اللہ، خدا آپ پر رحم فرمائے کہے، اور اس کے جواب میں یہدیک اللہ، خدا آپ کو ہدایت بخشے کہیے۔ خوشبو کا کثرت سے استعمال کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ سو کر اٹھنے کے بعد جب ضروریات سے فارغ ہوتے تو خوشبو ضرور لگاتے۔ وسلم